قربانی کے جانور کے اندر آپ عقیقے کو شامل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ قربانی الگ چیز ہے اور عقیقہ الگ چیز ہے، لیکن ہمارے ہاں احناف کے علماء جو ہیں وہ قربانی کے جانور میں عقیقہ کو کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ 2 بچوں کا عقیقہ نہیں ہوا، کیا یہ قربانی کے ساتھ ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ قربانی میں جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے، اور عقیقے میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جانور ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر ایک آپ نے گائے لے لی، 3 قربانی کے حصے ہیں اور 4 آپ عقیقے کی نیت کر لیں تو بالکل عقیقہ اس میں ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں چیزیں مل سکتی ہیں۔ قربانی کا جانور ہو اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈال دیں، بہتر ہے کہ نہ ڈالیں۔ کیا قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں جبکہ حصہ الگ رکھا ہو؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ جی ہاں، عقیقے کا الگ سے حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کے بھی حصے کیے جا سکتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اب جیسا کہ انہوں نے کہا ہے ہمارے زمان بھائی نے کہ 4 حصے ہم قربانی کر رہے ہیں، 3 حصے 3 بچوں کے، یا ایک بچے کی طرف سے 2 حصے اور ایک بچی کا 3 عقیقے کے حصے کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں عقیقے میں۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں جو دوسرا حصہ شامل کریں گے تو اس کا بھی تقرب کی نیت ہونا ضروری ہے، یعنی وہ بھی عمل، وہ حصہ جو لیا جا رہا ہے وہ بھی کسی نیکی کے کام والا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ تقرب لوجہ اللہ، یہ عقیقہ بھی لوجہ اللہ ہی ہے، سنت کی ادائیگی کے لیے کیا جاتا ہے، تو ایسی شراکت اس جانور میں ہو سکتی ہے۔ وہ قربانی میں اگر 3-4 حصے کوئی ویسے کر رہا ہے، ایک حصہ اس لیے رکھتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ بکرا کر رہا ہوں، لیکن قربانی کا ایک حصہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ گھر میں دوسرا گوشت کام آئے گا، جی، یعنی قربانی کی نیت نہیں ہوتی، نہ اس میں کوئی تقرب نیکی کی نیت ہوتی، گوشت کے حصول کی نیت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں تو سب کی قربانیاں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو لیکن یہ جو شریک ہو رہا ہے قربانی کے جانور میں، یہ بھی ایک نیکی کی نیت لوجہ اللہ شریک ہو رہا ہے، تقرب کی نیت کے ساتھ شریک ہو رہا ہے، تو اس کا شریک ہونا بالکل درست ہے، عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی، ماشاءاللہ۔ اور ان کی مین بنیادی اور بڑی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دونوں سے قربانی کے جانور کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ قرب الہی حاصل ہوگا، اور اسی طرح عقیقے کے جانور کو کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ قرب الہی حاصل ہوگا، اللہ کی رضا ہی دونوں کا مقصود ہے، تو دونوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب آپ یہ مسئلہ سمجھیں، کیونکہ عقلی دلیل دی گئی ہے تو عقلی دلیل کے بدلے کے اندر آپ پھر عقلی مثال ہی کے ذریعے سے اس مسئلے کو سمجھیں۔ اب اذان دینا کیا ہے؟ اللہ کا تقرب نہیں ہے، قرب الہی نہیں ہے، اللہ کی رضامندی نہیں ہے؟ ہاں ہے، لیکن اگر کوئی بندہ صبح 8 بجے فجر کی اذان دیتا ہے، 9 بجے ظہر کی اذان دیتا ہے، 10 بجے عصر کی اذان دیتا ہے، 1 بجے جو ہے وہ مغرب کی اذان دیتا ہے، 3 بجے عشاء کی اذان دیتا ہے، کیا اس کی اذانیں دینا ٹھیک ہے؟ نہیں، اس کی اذانیں دینا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے خلاف ہے، اس کی اذانیں دینا ٹھیک نہیں ہے۔ اذان ویسے دینی ہے جیسے بتایا گیا ہے، عمل ویسے کرنا ہے جیسے بتایا گیا ہے۔ اگر آپ سنت سے ہٹ کے اذانیں دیں تو قبول نہ ہوگی، اگر آپ سنت سے ہٹ کے قربانی میں عقیقے کو شامل کریں تو پھر عقیقہ کیسے ہوگا؟ تو لہذا عقیقہ اس صورت کے اندر نہیں ہوگا، تو وہ عام صدقہ آپ کا شمار ہوگا۔ قربانی کے جانور کے اندر آپ عقیقے کے جانور کو شامل نہیں کر سکتے۔ دوسرا جواب آپ اپنے ذہن کے اندر یہ رکھیں کہ یہ عبادت کے اندر قیاس کرتے ہیں، اور جب عبادت کے اندر واضح نص بھی موجود ہے تو عبادات کے اندر قیاس نہیں چلتے بلکہ واضح نص موجود ہوتی ہے، تو انہوں نے عبادت کے اندر قیاس کیا ہے جو کہ اس قاعدے اور قانون کی بھی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ عبادات کے اندر قیاس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عبادات کے اندر قیاس نہیں کیا جا سکتا، تو انہوں نے عبادات کے اندر قیاس کر کے اس قانون کی بھی مخالفت کی ہے۔ لہذا اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو ان کا قیاس ہے قربانی کے جانور کے اوپر کہ جس طرح اس میں حصے ہیں اس طرح عقیقے میں بھی حصے ہیں، ان کا یہ قیاس کرنا غلط ہے۔ جب واضح نص موجود ہو تو اس کے مقابلے کے اندر قیاس نہیں چلتا۔ اب واضح نص موجود ہے، قربانی کے لیے الگ چیزیں ہیں، عقیقے کے لیے الگ ہے، تو پھر واضح نص موجود ہے تو ہم قیاس کر کے قربانی کے اندر جس طرح قربانی میں حصے ہیں اس طرح عقیقے میں بھی حصے ہیں، تو اس طرح یہ قیاس کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ نہ یہ عمل جو احناف کرتے ہیں یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، نہ اصحاب نے یہ عمل کیا ہے، کسی نے یہ عمل نہیں کیا۔ تو پھر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو انہی کو اپنانا ہے، انہی کی سنت کو اپنانا
اپنانا ہے۔ جب صحابہ کرام نے نہیں کیا، جب رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا تو ہم پھر کیسے کریں گے؟ تیسری بات اسی حوالے سے آپ یہ یاد رکھیں، عقیقے کے جانور کے اندر حصہ طلب نہیں کیا گیا۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے کہ رسول کے نام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی جانب سے 2 جانیں ذبح کرنی ہیں، حصوں کو نہ کہ نہیں کہا گیا کہ 2 حصے تقسیم کر دیے تو آپ کا عقیقہ ہو جائے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، آپ حصوں کو تقسیم کر دیں، بلکہ جانوں کو طلب کیا گیا ہے، نہ کہ گوشت کی 2 ڈھیریوں کو طلب کیا گیا ہے۔ اس میں جانیں 2 ذبح کرنی اور اسے 2 ڈھیریاں، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ 2 جانوں کو طلب کیا گیا ہے تو 2 جانیں ذبح کریں گے، نہ کہ 2 ڈھیریاں جو ہے وہ گوشت کی تقسیم کریں گے۔ یہ آپ بات سمجھیں، قربانی اور چیز ہے، عقیقہ اور چیز ہے، دونوں کا مقصد رضائے الہی، یہ بات ٹھیک ہے۔ قربانی کے اندر الگ شرائط ہیں، عقیقہ کے اندر الگ شرائط ہیں۔ قربانی کرنی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پڑھنی ہے اس کے بعد قربانی کرنی ہے، تو عقیقہ کے لیے جو ہے وہ نماز پڑھنا شرط نہیں ہے، قربانی کے لیے نماز پڑھنا شرط ہے، اور قربانی کے لیے مسنہ یعنی کہ دوندہ ہونا ضروری ہے، اور عقیقہ کے جانور کے لیے دوندہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اور قربانی کا جانور جو ہے وہ صرف ایک مخصوص ایام میں جو اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کے ایام خاص کیے ہیں انہی میں کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ عقیقے کا جو ہے جب بچہ 7 دن کا ہو جائے 7ویں دن جو ہے وہ عقیقہ کرنا جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ تو خلاصہ اس تمام بات سے یہ معلوم ہوئی بات کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کو شامل نہیں کر سکتے، اور جنہوں نے یہ کیا ہے ان کا عام صدقہ شمار ہوا ہے تو وہ ابھی بھی اپنا عقیقہ کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔